حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی زمانے کی بات ہے کہ ان کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی اور وہ نہایت عبادت گزار بھی تھی، اس بیچارے خاتون کا خاوند جوانی میں ہی چل بسا۔ تب اس نے دل میں سوچا، ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن اس سے شاید میرے بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح۔ لہذا اس عظیم ماں نے یہ سب سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ ماں اپنے بچے کا گھر میں تو پورا خیال رکھتی، لیکن جب وہ بچہ باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتے ہوئے جوانی بھی تھی، یہ جوانی دیوانی مستانی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ وہ بچہ برے صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں پڑ گیا۔ ماں برابر سمجھاتی رہی لیکن اس لڑکے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ چنانچہ وہ خاتون اپنے بیٹے کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لے کر آتے۔ حضرت حسن بصری بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور کئی سال برے کاموں میں لگا کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی برباد کر لی، اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آہستہ آہستہ اٹھنے کی بھی سگت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اسے آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا کہ بیٹا، تم اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا اور کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پڑھائے۔ ماں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہو گئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ خاتون نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ بآخری وقت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک اس پر کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائے۔ حضرت نے کہا، میں اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی، روتے ہوئے گھر آ گئی۔ ماں کو دیکھتی ہی بیٹے نے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے جواب دیا، ایک طرف تیری حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات لڑکی نے سنی تو اس کی دل پر چوٹ لگی اور کہنے لگا، ماں میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا؟ بیٹا کہنے لگا، امی میری وصیت یہ ہے، جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، وہ کیوں؟ کہا، مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹی دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی، ماں آنکھیں بند کر رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب آیا، حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔
تیرے بچے کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ یا اللہ آپ کتنے کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے اس کی زندگی کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہدایت سے نوازے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والے نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائے تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی کی اس لمحوں نے وفا کی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ سب کا حامی بنا۔